وہاں کا رہنے والا ایک پاکھنڈی، ایک دو پیر کا جانور، ایک پاکھنڈی، ایک جہنم کا پلہ، حضور کی شان میں گستاخی جس نے کی، نام اس کا نہیں لے گا عارف رضا قریشی، کیونکہ یوٹیوب پر پوری تقریریں بے شمار ملیں گی عارف رضا قریشی کی۔ آپ دیکھیے کبھی بھی میں نے کسی گستاخ رسول کا ممبر پہ آج تک کی ڈیٹ میں نام نہیں لیا، اس لیے نہیں کہ عارف رضا قریشی ڈر کی وجہ سے نام نہیں لیتا ہے۔ الحمدللہ جس دن سے اسٹیج پر مصطفیٰ کی باتیں کی ہیں، جس دن سے اپنے رب کا نام لیتا ہوں، جس دن سے صحابہ کا نام لیتا ہوں، قریشی کے دل سے ڈر تو نکل چکا ہے، کیونکہ موت ایک دن آنا ہے، مگر مصطفیٰ کے نام پہ موت آئے گی، اس موت کو مزہ ہی کچھ نرالا ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، نام ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ نام اس لیے نہیں لیتا ہے قریشی، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، میری زبان پاک ہے۔ اب پاک زبان سے مجھے اپنے پاک رب کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار حضور کے نام پہ کہہ دے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھوڑا ریپیٹ جانتے ریپیٹ جانتے ریپیٹ، اگر جانتے ہو تو پھر بڑھا دیجئے ریپیٹ۔ حال ہے دو تین شعر نعت پاک کے محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔
کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ وہ تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیرے دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، کون نبی کا یار؟ وہ میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم، ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، مسلمان دیکھ لیتا، دروازے سے جھانک کے دیکھتا عمر گزر رہا ہے، اندر واپس گھر میں چلا جاتا، جب میرے نبی کا یار عمر ایمان لے آئے ہیں، اب کافر دیکھ لیتا ہے، گھر میں چلا جاتا۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ میرے نبی کا یار عمر، میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرضی لگائی، عالم تصور و تخیل میں سوال کیا، او میرے کریم آقا عمر کون ہے؟ میرے آقا نے عالم تصور میں، عالم تصور و تخیل میں میری گفتگو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، او میرے آقا عمر آپ کا کیسا یار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر میرا وہ یار ہے، جب تم دعائیں مانگا کرو، مسجد میں دعائیں جی چاہے مانگو، قبرستان میں جا کے جی چاہو مانگے دعائیں مانگو، گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگو، جنگلوں میں دعائیں مانگو، چلتے پھرتے دعائیں مانگو، جب بھی دعا مانگو میرے آقا فرماتے ہیں ان دعاؤں میں میرے عمر کا نام لے لیا کرو، ان دعاؤں میں میرے عمر کا نام لیا کرو۔ میں نے رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، او میرے کریم آقا عمر کا نام لیں گے فائدہ کیا ملے گا؟ عمر کا نام لیں گے فائدہ ملے گا کیا؟ کریم آقا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، او میرے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ یہ ہے جب تم دعائیں مانگتے ہو تم میرے عمر کا نام نہیں لو، جن دعاؤں میں مسجد میں مانگو، مدرسے میں مانگو، جلسوں میں مانگو، قبرستان میں مانگو، بیابان میں مانگو، جنگلوں میں مانگو، سوتے بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے دعائیں مانگو، ان دعاؤں کو رب قبول کر بھی سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، قبول ہو بھی سکتی ہے قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا پھر عمر کا نام لینے سے فائدہ کیا ملے گا؟ کریم آقا فرماتے ہیں میرا عمر وہ یار ہے، اس کا نام دعاؤں میں لوگے آمنہ کا لال گارنٹی لیتا ہے اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، صرف ٹائم پاس ہونا ہے آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں، آواز میری اتنی متاثر نہیں مگر ساؤنڈ میں اتنا دم نہیں کہ قریشی کا آواز کا بوجھ اٹھا سکے۔ بول دے یا رسول اللہ، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ، پوری طاقت لگاؤ تب بات پہنچے گی، اور ویسے ہلکے بولے تب بات بن جاتی ہے۔ ہاں جی لگا کے کہتے یا رسول اللہ۔
اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ادھر اشارہ ہمارے کرم فرما محب گرامی بکار بڑے بھائی قاری عبد المتین صاحب قبلہ نے کیا، مگر بات نہیں بننا، بولتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسر و کس راجن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسر و کس راجن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسر و کس راجن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمان آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمان آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمان آیا، چلے زمین پر چلے زمین پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، چلے زمین پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، چلے زمین پر قدم کیا ہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمان آیا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمان آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ سب لوگ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میری بات یہ ہے کہ مجبوری یہ رہتی ہے جو ترنم والے ہوتے ہیں ان کے لیے میک اچھا ہونا ہی چاہیے، اور بغیر ترنم کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے، آپ 1 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی قریشی آپ بات کر رہا ہوں، میں سمجھ میں آ رہی نا بالکل، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا آواز بیٹھی کہ نہیں، اور آواز میں کوئی گڑبڑی ہے۔ ہاں میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جشن مختار کائنات کانفرنس میں آنے والوں، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کی بات آئے گی انشاءاللہ آپ طلب جائیں گے، بول دیں یا رسول اللہ، ذرا اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا آپ کو مزاج چینج کرنے کے لیے، تھوڑے سے آپ کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے، اور موڈ میں تھوڑی سی گرمی، آپ کے جسم میں گرماہٹ لانے کے لیے، سردی کا موسم ہے، تھوڑا سا حضور کا ذکر کر کے لے کے چلنا چاہتا ہوں، جی لگا کے سب لوگ کہتے یا رسول اللہ۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں، سوشل میڈیا کے دور میں اور انٹرنیٹ کا دور ہے،
ایک آقا کریم سید کونین کی شان میں، ویسے تو آج جو چاہتا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا کے غلاموں۔ لیکن دنیا میں ڈر کے جیے گا جو انسان، جو بزدل رہے گا اسے بھی ایک دن مرنا ہے، اور جو شیر دل بن کے جائے گا اسے بھی دنیا سے جانا ہے۔ موت ہر ایک کے لیے آنا ہے، عزت کے ساتھ مرو گے تب بھی موت آنا ہے، ذلت کے ساتھ مرو گے تب بھی موت آنا ہے، لیکن دنیا دار کے نام پہ مرو گے موت تب بھی آنا ہے، مدینے کے تاجدار کے نام پہ مرو گے موت تب بھی آنا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے، دنیا دار کے نام پر جاؤ گے دنیا کا ہر بندہ نالتی دے گا، مدینے کے تاجدار کے نام پر جاؤ گے عزت دنیا میں بھی ملے گی، مر کے دیکھ قبر میں جائے گا فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، فرشتے قبر میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کے اس دور میں دہلی کے پاس ایک علاقہ، ایک جگہ، ایک قصبہ، ایک شہر کا نام ڈاسنا، وہاں کا رہنے والا ایک پاکھنڈی، ایک دو پیر کا جانور، ایک پاکھنڈی، ایک جہنم کا پلہ، حضور کی شان میں گستاخی جس نے کی، نام اس کا نہیں لے گا عارف رضا قریشی، کیونکہ یوٹیوب پر پوری تقریریں بے شمار ملیں گی عارف رضا قریشی کی۔ آپ دیکھیے کبھی بھی میں نے کسی گستاخ رسول کا ممبر پہ آج تک کی ڈیٹ میں نام نہیں لیا، اس لیے نہیں کہ عارف رضا قریشی ڈر کی وجہ سے نام نہیں لیتا ہے۔ الحمدللہ جس دن سے اسٹیج پر مصطفیٰ کی باتیں کی ہیں، جس دن سے اپنے رب کا نام لیتا ہوں، جس دن سے صحابہ کا نام لیتا ہوں، قریشی کے دل سے ڈر تو نکل چکا ہے، کیونکہ موت ایک دن آنا ہے، مگر مصطفیٰ کے نام پہ موت آئے گی، اس موت کو مزہ ہی کچھ نرالا ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، نام ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ نام اس لیے نہیں لیتا ہے قریشی، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، میری زبان پاک ہے، اب پاک زبان سے مجھے اپنے پاک رب کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام، مجھے پاک رب کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام لینا ہے، اس لیے نام نہیں لوں گا۔ بس اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، بابا ہے ایک پاکھنڈی، حضور کی شان میں بھونکا ہے، مگر دنیا میں ذلت و رسوائی ملی ہے، اور کل بروز محشر جو ذلت و رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا وہ تو اسے پتہ چلے گا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، لیکن اس نے نہ پڑھا، نہ اس نے دیکھا، نہ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، نہ نبی کے کمال کو دیکھا ہے، نہ نبی کے معجزات کو دیکھا ہے۔ آئیے جس نے معجزات کو مصطفیٰ کے دیکھا ہے، جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، جس نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا ہے، جس نے نبی کے دستے کرم کو دیکھا ہے، جس نے نبی کے تلوائے ناز کو دیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، آج کے کسی مولوی سے نہیں قریشی پوچھے گا، قاری عبد المتین صاحب سے بھی نہیں پوچھنا ہے، قاری اختر صاحب سے بھی نہیں پوچھوں گا، قاری جان محمد صاحب سے بھی نہیں پوچھنا ہے، آج کے کسی مولوی مفتی عالم مفکر اور کسی محدث سے نہیں پوچھے گا عارف رضا قریشی۔ میں پھر آپ کہیں گے کس سے پوچھیں گے؟ میں ایک نبی کا یار آرام فرما ہے مدینے میں، اس نبی کے یار کی بارگاہ میں لے کر چلنا چاہتا، بول دے یا رسول اللہ، رجی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کا ایک یار ہے، نام جناب حضرت حسان ہے۔ میں نے نبی کے یار کی بارگاہ میں عرض کیا، یار نبی کے یار حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، قریشی صاحب حضرت حسان سے ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے نبی کا یار پہلو میں لیٹا ہوا ہے، سرکار صدیق اکبر سے پوچھ لے۔ میں نے کہا صدیق اکبر سے نہیں پوچھوں گا، بولے عمر فاروق اعظم سے پوچھ لے۔ میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے بھی نہیں پوچھنا ہے، بولے جناب حضرت عثمان غنی سے پوچھ لیں، نبی کے یار بھی ہیں، مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں، اور صرف ایسے ہی داماد نہیں بلکہ ذوالنورین ہیں، مصطفیٰ نے دو بیٹی ان کے نکاح میں دی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا عثمان غنی سے نہیں پوچھوں گا، بولے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا حضرت علی سے بھی نہیں پوچھوں گا، بولے نہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے جو مسئلہ ہے، جو میرا سوال ہے، ان سے حل نہیں ہونا ہے، میں نبی کے یار حضرت حسان کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ بولے کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا حضرت حسان سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت حسان مصطفیٰ سے عمر کے اعتبار سے دنیاوی عمر کے اعتبار سے حضرت حسان 7 یا 8 سال مصطفیٰ سے بڑے۔